محبت کی شمع سارے صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، ہمیں تو جان سے پیارے صحابہ ہیں، اصحاب نبی اصحاب نبی اصحاب نبی اصحاب نبی اصحاب نبی اصحاب نبی، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد جناب ہم اگلے مقام کی طرف جا رہے ہیں، جو ایک عظیم الشان اور جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب ہے۔ یہاں پہ یہ تھوڑا سا سمجھ لینا ضروری ہے کہ ترک سلاطین نے صحابہ کرام سے بے پناہ محبت کی، اور انہوں نے ہمیشہ صحابہ کرام کی استنبول کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا احساس کیا، خیال کیا، سراہا اور عزت و تکریم کی، اور اسی تکریم کے باعث انہوں نے استنبول میں بعض صحابہ کرام کے نام سے مقامات تعمیر کرائے، اور ان مقامات کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام کی تعظیم ہمیشہ ہوتی رہے۔ یہ میں اس وقت ایک چھوٹی سی لائبریری میں موجود ہوں، میرے پیارے بھائی میرے لیے ترکش قہوہ لے کے آئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ قہوہ پینے کے بعد انشاءاللہ ہم روانہ ہوں گے۔ تو جناب سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ابو درداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم راوی حدیث ہیں، اور اپنے دور کے کئی علمی ہستیوں کے استاد بھی ہیں، علم حدیث میں بہت بڑا نام ہے۔ یہ ان کا مزار اقدس ہے یا کوئی اور صحابی کے جو آپ کے ہم نام ہیں ان کی قبر اثر ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے، تو ذکر پھر بھی چونکہ ان کی نسبت ایک عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو آئیے چلتے ہیں۔ عزت و تکریم کا مقام ہے، انشاءاللہ مل کے اس کی زیارت کریں۔ جناب اس گلی میں ایک مزار ہے یا مقام ہے جس کی نسبت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، عظیم راوی حدیث جنہوں نے استنبول کی مقدس جنگ میں حصہ لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارت کے مطابق جو اس اسلامی فوج کے لیے سرکار نے دی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے اپنا حصہ کثیر سمیٹا۔ جناب یہ ایک اور قبرستان ہے، تو میں اپنی طرف سے آپ تمام احباب کی طرف سے، چونکہ یہاں بھی اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، صدیوں پرانا قبرستان ہے، یہاں پہ مل کے فاتحہ شریف پڑھیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ جناب صدیوں پرانا تاریخی قبرستان ہے، اور مسجد خواجہ حضرات استنبول کی عظیم تاریخ سمجھنی ہو تو آئیے ان قبروں کو دیکھیں۔ یہاں پہ سلاطین ہیں، بڑے بڑے کمانڈرز ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے
اسلامی تاریخ میں اپنا حصہ اپنا کردار ادا کیا ہے، اہل اللہ ہیں، صوفیہ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس شہر پر صحابہ کرام جو ایک روایت کے مطابق 32 صحابہ کرام کے مزارات ہیں، مقامات ہیں، اور ایک روایت کے مطابق یہاں پہ 28 صحابہ کرام کے مزارات ہیں، مقامات ہیں یا ان سے منسوب جگہ ہیں۔ تو جتنی مجھے معلوم ہے انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایک مزار کی مقام کی آپ کو زیارت کروں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہدایت کے آسمان کے چمکتے ستارے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت کا نور پایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، ان کے قرب میں رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں شریک ہوتے رہے، اور حضور نے جو فرمایا انہوں نے اس پہ عمل کیا۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا احادیث کی صورت میں، ان عظیم صحابہ نے اپنے سینے کا نور بنایا، اپنے اذہان کا نور بنایا، انہیں یاد کیا، اور یہ سرمایہ امت تک انہوں نے منتقل کیا۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین حضرات، اگر صحابہ کرام کی زندگی کو سمجھنا ہو تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جب یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہوتے تو اس قدر ساکن ہوتے کہ اگر ان کے سروں پہ پرندے بیٹھنا چاہتے تو بیٹھ سکتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے۔ یہ ادب ہی تھا، یہ تربیت ہی تھی کہ جس نے انہیں ایسا انسان بنا دیا کہ زمانہ آج بھی ان سے ہدایت کی روشنی پا کر اپنی سمت درست کرتا ہے۔ یہ عظیم ہستیاں میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ یہ خاص بندے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جنہوں نے دین کی تبلیغ کے لیے اپنا آپ وقف کر دیا، اپنی جانیں قربان کی، جنگوں میں حصہ لیا، پرخطر سفر کیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور معزز خواتین حضرات، یہ ہے مقام جناب سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو صدیوں سے استنبول کے آسمان پہ ہدایت کے ستارے کے طور پر چمک رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ جناب، یہ سادہ سا لیکن پروقار مقام مزار ہے یا مقام ہے، یہاں پہ آپ کی قبر اطہر ہے یا نہیں ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ بہتر جانتی ہے، لیکن جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ 3 مقامات آپ کی نسبت سے ڈسکور کیے گئے ترکی میں۔ ایک کونیا شریف میں ہے، ایک احمد کاراجا قبرستان استنبول میں ہے، اور یہ تیسرا مقام جو مرجع خاص و عام ہے یہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے قرب و جوار ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ کرام کی زندگیوں پر تحقیق کرنے والی استنبول کے بہت بڑی علمی ہستی ہے جناب پروفیسر سہیل انور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی تحقیق کے مطابق ترک سلاطین نے صحابہ کرام کی عزت و تکریم کے لیے یہاں پہ مزارات تعمیر کروائے ان کی قبروں پر، اور بعض صحابہ کرام
کی تکریم کی خاطر انہوں نے مقامات تعمیر کرے تاکہ امت ان کے نام سے روشنی پاتی رہے، یہاں پہ حاضر ہوتے رہے اور آپ کی یاد سے اپنے سینوں کو منور کرتے رہے۔ میں جناب آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے جناب سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فاتحہ شریف کا نذرانہ پیش کروں گا، اعمال کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور آپ بھی ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، اور مل کے اس عظیم صحابی رسول کی بارگاہ میں جو اپنے دور کے عظیم محدث ہیں، عظیم استاد ہیں، اور آپ کے آستانے سے بڑی بڑی علمی ہستیوں نے فیض حاصل کیا۔ علم حدیث کا ایک معتبر اور چمکتا ہوا نام جناب سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدنی صحابی ہیں، ان کی نسبت سے اس مقام پہ ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على محمد وآله وسلم وبارك وسلم اللهم صل على صحبه وبارك عظیم صحابی رسول سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ مدنی صحابی ہیں۔ آپ کا نام عویمر اور کنیت ابو درداء ہے۔ آپ کا تعلق مدینہ طیبہ شریف کے قبیلہ خزرج کے خاندان عدی بن کعب کے ساتھ ہے۔ آپ دوسرے اکابر انصار کے 1 سال بعد 2 ہجری میں مشرف باسلام ہوئے۔ آپ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ آپ تجارت کیا کرتے تھے، لیکن عبادت کے ذوق اور حساب کی شدت کے خوف سے آپ نے تجارت ترک کر دی اور اللہ رب العزت کی یاد میں اور حصول علم دین میں مصروف ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر، عالم، فقیہ اور محدث تھے۔ چنانچہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ ابو درداء سے علم سیکھنا، کیونکہ ان کے پاس علم ہے۔ آپ سے روایت کردہ 179 احادیث طیبہ آج بھی کتب احادیث کے روشن صفحات پر قیمتی موتیوں کی طرح جگمگا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جناب سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف عظیم عطا کیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکیم الامت کا لقب عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا کلام حکمت و دانائی سے بھرپور ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، خوشحالی کے دنوں میں اللہ عز و جل کو یاد کیا کرو تاکہ وہ تنگی اور مصیبت میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جب غزوہ بدر ہوا تو اس وقت آپ مسلمان نہ تھے، اس لیے اس میں شریک نہ تھے۔ غزوہ احد آپ کو حالت ایمان میں پیش آیا اور اس میں نہایت سرگرمی سے حصہ لیا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شجاعت کو دیکھ کر فرمایا، عویمر کس قدر اچھے سوار ہیں۔ احد کے علاوہ دیگر غزوات میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ابو درداء کا اسلامی بھائی تجویز فرمایا۔ اللہ پاک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صدقے
ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم کے ساتھ وابستہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا طبیب قلوبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محبت کی شمع سارے صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، ہمیں تو جان سے پیارے صحابہ ہیں، اصحاب نبی، اصحاب نبی، اصحاب نبی، اصحاب نبی، اصحاب نبی، اصحاب نبی، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ۔